رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وقال تعالی یؤمنون بالجبت والطاغوت. محترم حاضرین، کتاب التوحید کے 23ویں باب میں جو سحر کے عنوان سے ہے باب ما جاء فی السحر، اس درس میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ سحر جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتہائی قبیح اور خبیث چیز ہے، اور انسان کو یا جس چیز پر بھی سحر کیا جائے اس کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سحر کے شر سے اور تمام طرح کی اذیتوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے جو دین میں، دنیا میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں ہم کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ سحر کا معنی اہل علم نے بتایا ہے کہ ایسی چیز جو پوشیدہ ہو، جس کا سبب بہت باریک اور لطیف ہو، اور اسی سے سحور آتا ہے۔ سحور کیونکہ آدمی سحری رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ اٹھا اور سحری تناول کیا۔ اور جب کہا جاتا ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں کے متعلق اللہ نے فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، یعنی اپنے علم کو لوگوں سے چھپا دیا۔ تو ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، جس کا سبب بہت لطیف اور باریک ہو، جو آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، دوا علاج کر رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہے، تمام انویسٹیگیشنز ہو گئے ہیں، لیکن بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، دوا کھا رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہی ہے۔ سال ہر سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بیماری کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، آدمی بیمار ہے سحر کے نتیجے میں، جادو کے نتیجے میں، والعیاذ باللہ۔ تو ہر وہ چیز جو باریک ہو، پوشیدہ ہو، جس کا سبب بہت لطیف ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور سحر کی تعریف جو فقہا نے کی ہے، امام ابو محمد المقدسی، کتاب الکافی فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں ابو محمد المقدسی لکھتے ہیں کہ یہ عزائم، رقع و عقد تؤثر فی الابدان والقلوب فیمرض ویقتل الی آخرہ۔ کہا کہ یہ سحر، شرکیہ جھاڑ، منتر وغیرہ قسم کی چیزیں ہیں جو گرہوں پر ماری جاتی ہیں، اور وہ جسم پر اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سحر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اس ذریعے سے تفریق پیدا کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کسی سے نفرت دلانے کے لیے مت مارنے کا عمل ہوتا ہے۔ کسی سے محبت لگانا، کسی کی محبت چھوڑانا، صرف والعطف، کسی کو کسی کی طرف پھیرنا اور کسی کو کسی کی طرف سے نفرت دلانا، کسی کو کسی کی طرف مائل کرنا، کسی کو کسی سے متنفر کرنا، یہ سب چیزیں بھی سحر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال شرکیہ جھاڑ کے ذریعے، منتر کے ذریعے، ارواح خبیثہ شیطان سے مدد طلب کر کے گرہوں پر منتر پڑھنا، شرکیہ جھاڑ پڑھنا، یہ سحر ہے۔ ساحر سحر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تکلیف دہ چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی پیدا کی ہے، سحر۔ جیسے بہت سی چیزیں اللہ نے تکلیف دہ پیدا کی ہے، تو تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک نہایت تکلیف دہ چیز، نہایت بری چیز سحر بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اذن کونی قدری کہ اللہ تعالیٰ نے شر بھی پیدا کیا ہے، خیر کے ساتھ شر بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مقدر بھی کیا ہے آزمائش کے لیے ہماری۔ یہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے یا شرکیہ اعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ شیطانی منتر سے دم کڑاتا ہے کہ رحمانی آیات اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے شفا طلب کرتا ہے، آزمائش کے طور پر۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر کیا ہوا ہے تو سحر اثر کرتا ہے، ورنہ سحر پھر
باطل ہو جاتا ہے اور ساحر کی طرف ہی واپس پلٹ جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ہاروت اور ماروت سے جو ارض بابل میں عراق کی سرزمین میں دو فرشتے لوگوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے، جن کے ساتھ خیر اور شر دونوں طرح کا علم تھا، لیکن خیر نہ حاصل کر کے لوگ شر حاصل کرنے کے پیچھے دیوانے ہو گئے اور ان سے جادو کے منتر سیکھنے لگے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو کے منتر، جادو کے طریقے، جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، گویا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، جادو کے ذریعے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کونی قدری کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو اور اللہ رب العالمین نے مقدر میں کسی کے کیا ہو، تبھی جادو کرنے والے کا جادو اثر کرتا ہے، ورنہ جادو واپس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جادو کے شر سے بچنے کے لیے تلقین کی ہے۔ سورہ الفلق کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فی العقد، گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ من شر النفاثات، پھونک مارنے والی، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، ایسا پھونک جس میں تھوک بھی آئے، زور سے پھونکا اور اس میں تھوک بھی آیا، تو گرہوں پر پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے پناہ چاہو کہ وہ گرہیں لگاتی ہیں اور اس پہ منتر پڑتی، تو اللہ رب العالمین نے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحر کی حقیقت ہے، یہ کوئی تخیلاتی چیز نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تخیلاتی چیز ہے، دماغی فطور ہے، اس نوعیت کا بھی سحر ہو سکتا ہے، دماغی فطور بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہے، لیکن سحر حقیقت بھی ہے، اور شیطانوں کے ذریعے آدمی کو پریشان کرنے کے لیے شرکیہ جھاڑ کے ذریعے منتر مار کر جادو بھی کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ کی اجازت کے بعد، اجازت کونی، شرعی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی شر کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اذن کونی کہ اس نے کائنات کے اندر خیر کے ساتھ شر بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی کے مقدر بھی کیا ہے بطور آزمائش کے کہ ثابت قدم رہتا ہے کہ پھسل جاتا ہے حق کے راستے سے۔ تو بہرحال اللہ کی اذن کونی قدری کے بعد یہ جو شیطانی منتر ہے، شیطان کے ذریعے جو جادو کیا جاتا ہے اور شیطان جو لوگوں پر چڑھتا ہے اور پریشان کرتا ہے، اس کی بھی حقیقت ہے، یہ صرف تخیلاتی چیز نہیں ہے۔ اگر تخیلاتی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین جادو کے عمل سے اور جادوگرنیوں کے شر سے پناہ چاہنے کی ہم کو تلقین نہ کرتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، طبیعت گری رہتی تھی۔ دنیاوی امور کے اندر اگر کوئی کام آپ نہیں بھی کیے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ آپ کر چکے ہیں، مثلا بیوی سے قریب نہیں ہوئے ہوتے اور غسل خانے میں جا رہے ہیں، کہا گیا کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا غسل ہم پر واجب ہے، کہا نہیں تو کھانا کھا چکے ہیں، لیکن کہتے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت تھی، طبیعت میں نشاط نہیں تھا، گری طبیعت رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ اے عائشہ، میرے پاس دو فرشتے آئے، کیفیت آپ کی نیم خفتہ نیم بیدار کی تھی، آدھا سوئے ہوئے تھے آدھا جگے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھے ایک پیتانے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا ما وجع الرجل، اس آدمی کی تکلیف کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا وہ مطبوب، اے مسحور، یہ سحر زدہ ہے، اور سحر کے لفظ کو طب کے ذریعے تعبیر کیا گیا۔ طب تو کہتے ہیں علاج کو، تو یہ فعال کے طور پر اچھا کلمہ استعمال کیا، فعال کہتے ہیں اچھے کلمہ کو جس کو سننے کے بعد آدمی خوش ہو۔ جیسے کوئی لڑکا امتحان دینے جا رہا ہو، آپ کہیے یا ناج ہے، کامیاب ہونے والے، ایکسیلنٹ، لفظ سن کر کے خوش ہوگا کہ ہم کو گویا ایک طرح سے بشارت دے رہے ہیں ہماری کامیابی کی۔ کوئی سفر کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یا راج ہے، لوٹ کے آنے والے، یا سالم، بیمار ہے کوئی آدمی، آپ اس کو کہیے یا سالم۔ اسی طریقے سے جس کو سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے، عام طریقے سے آدمی بچتا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کہیے سلیم، بچ جانے والا، حالانکہ آدمی اکثر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اچھے کلمات جس کو سننے سے آدمی کو خوشی ہو، اس کو ڈھارس ملے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ مسحور ہے، کہا مطبوب، مطبوب ہے یعنی مسحور ہے۔ طب تو کہتے ہیں دوا اور علاج کو،
لیکن سحر کو بھی طب کہا گیا ہے، علاج نیک فعال کے طور پر کلمہ حسنہ استعمال کیا گیا ہے، جس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کو دی۔ دوسرے نے پوچھا من طبہ، یعنی من سحرہ، کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے، یہودی تھا، اس نے جادو کیا تھا۔ اور جادو کی کیفیت بتائی کہ اس نے کنگھی کے اندر یا کنگھی کے دندانوں کے اندر گرہیں لگائی ہے اور گرہوں پر پھونک ماری ہے، خبیث پھونک، خبیث جھاڑ، اور اس کو کھجور کے نر خوشے میں ڈال کر بیر زی اروان یا بیر زروان میں، زروان یا زی اروان دونوں لفظ آیا ہے، ڈال دیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا۔ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ لا إله إلا الله قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن، آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل ہم صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ رہے تھے۔ سحر کی حقیقت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ سحر کی حقیقت ہے، یہ صرف تخیلاتی چیز نہیں ہے، تخیلاتی سحر بھی ہوتا ہے۔ آدمی ذہنی تناؤ میں ہو، وہم کا شکار ہو، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے فیل کرتے ہیں، لیکن سحر کی حقیقت بھی ہے کہ شیطان کے ذریعے سحر کیا جاتا ہے، اور شیطان چڑھ کر کے آدمی کے جسم پر پریشان کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو حدیث آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا، اور دو فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ مطبوب ہے، اور اسی لفظ مطبوب پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ طب تو کہتے ہیں دوا اور علاج کو، لیکن سحر کو بھی طب کہا گیا ہے، علاج نیک فعال کے طور پر کلمہ حسنہ استعمال کیا گیا ہے، جس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کو دی۔ دوسرے نے پوچھا من طبہ، یعنی من سحرہ، کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے، یہودی تھا، اس نے جادو کیا تھا۔ اور جادو کی کیفیت بتائی
کہ اس نے کنگھی کے اندر یا کنگھی کے دندانوں کے اندر گرہیں لگائی ہے اور گرہوں پر پھونک ماری ہے، خبیث پھونک، اور اس کو کھجور کے نرک خوشے میں ڈال کر بیر زی اروان یا بیر زروان میں، زروان یا زی اروان دونوں لفظ آیا ہے، ڈال دیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی نکلوایا، چیز پر جادو کا عمل کیا گیا تھا، آپ نے اس کو نکالا اور پھر اس کو توڑ کر ضائع کیا۔ وہ کنگھی کے دندانوں پر جو گرہ لگی ہوئی تھی، معوذات کے ذریعے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دم کیا۔ ایک ایک گرہ پر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب 11 آیتیں پڑھ لی، 11 گرہ لگی ہوئی تھی، ساری گرہ کھل گئی اور آپ بالکل چنگے ہو گئے۔ ایسا لگا کہ کسی کو باندھ کے رکھا گیا ہو رسی سے اور اس کو آزاد کر دیا جائے تو آدمی بالکل پھڑپھڑا جائے، پھڑک اٹھے، اس طریقے کی کیفیت ہوئی اور وہ اثر آپ کا زائل ہوا۔ تو جس چیز پر اگر جادو کیا جائے، اگر اس کو توڑ کر کے ضائع کر دیا جائے، اس طرح کی کہیں کوئی چیز ملے، بت بنا ہوا ہے، مجسمہ بنا ہوا، اس میں سوئیاں وغیرہ ڈال دی گئی ہیں، جی اگر آپ نڈل کو نکال دیتے ہیں، اس بت کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں، انشاءاللہ عمل سحر ضائع اور باطل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال من شر النفاثات فی العقد آپ کے سامنے آئی، اور لبید بن عاصم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنا حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ سحر کی حقیقت ہے، یہ صرف تخیلاتی چیز نہیں، جیسا کہ معتزلہ اور عقل پرست حضرات جو عقل کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور ہر چیز کو عقل اور لاجک کی کسوٹی پر تولتے ہیں، وہ سحر کا انکار کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کے جسم پر چڑھنے کا، آصف زدہ ہونے کا، سحر زدہ ہونے کا انکار کرتے کہتے یہ تخیلاتی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال یہ سحر اسلامی نقطۂ نظر سے عمل کفر ہے، کفری عمل ہے، اور سحر سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، اور ساحر کافر ہے۔ یہ بات جمہور ائمہ نے کہی ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سحر کو کفر کہتے ہیں، کفر اکبر ہے۔ اور یہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باب السحر کو صاحب کتاب نے کتاب التوحید کے اندر کیوں ذکر کیا، کیونکہ جو سحر ہے، جو شیطان کے ذریعے عمل میں آتا ہے، وہ بغیر شرک کیے ہوئے اور شرکی عمل کیے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا، وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سحر سے بچنے اور بچانے کے لیے اور سحر کی مذمت بیان کرنے کے لیے صاحب کتاب نے کتاب التوحید میں اس چیپٹر کو شامل کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ چیزیں بھی لائی۔ تو سحر کفر ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سحر مجرد کفر نہیں ہے جب تک کہ اس میں کفری عمل نہ کرے۔ کوئی کسی کو دوا پلا کر، سگریٹ پلا کر یا نشیلی استعمال کرا کر بھی اس کے دماغ کو معاف کرتا ہے، تو اس طرح کا بھی سحر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ سحر نہیں ہے، سحر کفر نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کفر کا ارتکاب کرے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر کا ارتکاب کرے کا مطلب یہ کہ دیکھے کہ ساحر نے کس طرح کا سحر کیا، اور کیا اس نے غیر اللہ سے مدد چاہی ہے، شیاطین سے مدد چاہنے کے لیے، اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے ہیں، کچھ نذر و نیاز چڑھایا ہے، یا اسی طریقے سے کواکب 7 مشہور ستارے جو ہیں ان سے تقرب کے لیے، جیسے اہل بابل کیا کرتے تھے، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز چڑھاتے تھے۔ اگر اس طرح کا عمل سحر کو انجام دینے کے لیے کیا تب کافر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو سحر شیطان کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ بغیر کفر اور شرک کیے ہوئے وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر سحر کی حقیقت سمجھ لیں تو دونوں قول ایک ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں باقی رہا دوا پلانا، نشیلی اشیاء کا استعمال کروانا، پاگلوں جیسی حرکت کرے، آدمی کی صحت دن بدن گرتی چلی جائے، تو اس کو جو علماء نے سحر کہا ہے یہ مجازن کہا ہے، یہ حقیقت میں سحر نہیں ہے۔ تو دوا استعمال کر رہا ہے، ڈرگس لے رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو نقصان کے اعتبار سے ڈرگس بھی سحر کے مانند ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر سحر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ورنہ جو حقیقی سحر ہے، جو سحر کا جو لفظ بولے تو آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں ساحر ہے اور فلاں مسحور ہے اور فلاں پر سحر ہے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور ساحر نے شیطان کو اس کے پیچھے لگایا ہے، اور شیطان کسی کی کوئی بات مان ہی نہیں سکتا جب تک غیر اللہ کے لیے عبادت نہ کرے، جب تک شیطان کے نام کی نظر و نیاز نہ نکالے، اس وقت تک شیطان کسی کی بات مان ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے سحر بغیر شرکی عمل کے وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، علامہ سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ تحصیل العزیز الحمید میں لکھا ہے کہ دونوں قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دواؤں کے ذریعے جو سحر ہوتا ہے وہ مجازن اس پر سحر کا اطلاق ہوا،
لیکن جو سحر حقیقی ہے، جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، وہ بغیر شیطان کی مدد کے اور کفر و شرک کیے ہوئے انجام پائی ہی نہیں سکتا۔ لہذا راجح قول یہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان اس طریقہ سے اتفاق بن جاتا ہے کہ سحر کفر ہے، شرک ہے۔ اور خود رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 102 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو جو ضد کرتے تھے کہ سحر سکھاؤ، تو کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم لوگ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، تم ہم سے سحر سیکھ کر کفر نہ کرو، فلا تکفر۔ اور خود اسی آیت میں رب العالمین نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کرتے، کیونکہ ان کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ انہوں نے جادو کی کتابیں سیز کروا کر اپنے تخت کے نیچے جہاں وہ بیٹھتے تھے دفن کروا دی تھی۔ شیطان نے بعد میں لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان تو جادوگر تھے۔ کہا کیسے؟ کہا ان کے تخت کے نیچے کی زمین کھود کر دیکھو، وہاں کتابیں نکلی۔ کہا دیکھو، جادو کا علم تھا ان کے پاس۔ اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا، ان کے پاس جو حکومت تھی وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور انعام تھا، جو حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو قیامت تک ملنے والی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ یہ جادو کا منتر شیاطین نے وضع کیا اور شیاطین نے لوگوں کو سکھایا۔ کفر شیطان کو زیب دیتا ہے اور دوسروں کو کفر و شرک کی راہ پہ لگاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رسول تھے، عبد صالح تھے، اللہ کے نیک بندے اور انتہائی اہم رسول تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو رسول اور بادشاہ بنایا تھا۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت عطا فرمائی تھی، انہیں کفر اور شرک سے کیا لینا دینا؟ انبیاء تو شرک کی رد کے لیے اور شرک کے ازالے کے لیے دنیا سے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو کی نفی کر دی، گویا کفر کی نفی کی ہے۔ جادو کی نفی کی، کفر کی نہیں، کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا، شیطانوں نے جادو کیا۔ تو الحمدللہ ان دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے سحر کفر ہے اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آیات ہیں، جیسے کہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہودیوں کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ یہودیوں نے یہ بات جانی تھی، ان کو پتا تھا کہ سحر کفر ہے اور سحر سیکھنا حرام ہے، لیکن دین، ایمان، رسول پر ایمان لانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کے حساب پر انہوں نے کفر سیکھا، یعنی دین سے بیگانہ ہوئے، شرعی تعلیم سے بیگانہ ہوئے، اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈالا اور سحر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ جانتے تھے کہ جو سحر خریدتا ہے، جو سحر سیکھتا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یہ جانتے تھے۔ اور یہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے سحر سیکھا، اور جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، جس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ تو خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہودیوں نے جان بوجھ کر کفر و شرک خریدا۔ اپنی کتاب کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ سحر حرام ہے، اور سحر نہ صرف ان کے یہاں، نہ صرف اسلام میں، بلکہ تمام آسمانی شریعتوں میں حرام رہا۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 کے اندر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساحر کسی بھی جہت سے آئے، کہیں سے بھی آئے، کسی طرف سے آئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی محروم القسمت ہے، خیر سے محروم ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یقیناً اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام دلائل بتاتے ہیں کہ سحر کفر ہے، شرک ہے، اس کا سیکھنا اور سکھانا گویا کہ شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب نے اس مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ذکر کی ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ یہودی جو کعب بن اشرف اور ہوئی ابن اخطب، یہ دونوں جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا کہ وہ افضل ہے، وہ اچھے ہیں، وہ ہدایت پر ہے یا ہم ہدایت پر ہے۔ تو ان بے ایمانوں نے، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے شریعت کا، کتاب کا، توریت کا علم دیا تھا، انہوں نے کفر و شرک کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جبت پر ایمان رکھتے تھے، سحر پر ایمان رکھتے تھے اور کہانت پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ محمد سے بہتر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ گفتگو جبت اور طاغوت کے تعلق سے دوسری مجلس میں جاری رہے گی، اور اس باب کے تعلق سے، اس باب کے ضمن میں جو حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ بھی ہماری دوسری مجلس میں آئے گی۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔